بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق کیسے ادا کریں، یا میاں بیوی کے ایک دوسرے پہ کیا کیا حقوق ہیں؟ جس طرح خاوند کے حقوق بیوی پر ہیں، اسی طرح اسلام نے خاوند پہ بھی بیوی کے حقوق عائد کی ہیں۔ خاوند کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی کے حقوق کا پوری طرح خیال رکھے اور ان کو شریعت مطہرہ کی روشنی میں ادا کر کے اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبندی حاصل کرے۔ عورتوں سے اچھے سلوک کے ضمن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو، پھر اگر تم ان سے نفرت کرو تو شاید تمہیں کوئی چیز پسند نہ آئے، اور اللہ نے اس میں بہت بھلائی رکھی ہو۔ سورۃ نساء آیت نمبر 19۔ میاں بیوی کے مابین باہمی تعلق کی بابت قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم عورتوں کا لباس ہو۔ سورۃ بقرہ۔ بیوی پر بلا وجہ سختی نہ کرو۔ گھر کے ماحول کو سازگار رکھنے کے لیے خاوند پر لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی پر بلا وجہ سختی نہ کرے۔ اگر بیوی اس کے اطاعت میں کوئی کوتاہی کرتی ہے یا کسی وجہ سے تنگ کرتی ہو تو مناسب طریقے سے بیوی کو سمجھانے کی کوشش کرے اور مناسب حد تک سختی سے کام لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، تم سے ہرگز سیدھی نہ ہوگی ایک راہ پر، بس اگر تم اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو کجی کی حالت میں فائدہ اٹھا لو، اور اگر تم اسے سیدھا کرنے لگ گئے تو تم اسے توڑ ڈالو گے اور اس کا ٹوٹنا طلاق ہے۔ مسلم شریف۔ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ میری بیوی بد زبان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے طلاق دے دو۔ اس شخص نے کہا، میرے اس سے بچے ہیں، مدت سے ہم دونوں ساتھ رہتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، اسے نصیحت کرو، اگر اس کے اندر خیر کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوگی تو وہ تمہاری بات مان لے گی، اور خبردار اپنی بیوی کو اس طرح نہ مارنا جیسے تو اپنی لونڈی کو مارتا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاوند کو اپنی بیوی کے ساتھ بلا وجہ بدسلوکی کرنے کی ممانعت فرمائی ہے۔ حضرت عمر بن العاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں عورتوں کے ساتھ بھلائی کی وصیت کرتا ہوں کہ وہ تمہاری پابندی میں ہیں، تم اس کے سوا ان پر کسی بات کا اختیار نہیں رکھتے کہ وہ کھلی بے حیا کی مرتکب ہوں گی۔ اگر وہ ایسا کریں تو ان سے اپنا بستر جدا کر لو، انہیں مارو مگر اتنی شدت سے نہیں کہ ان کے جسم پر نشان پڑ جائیں۔ حضرت ایاس بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی بیویوں کو نہ مارا کرو۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، عورتیں اپنے خاوند پر غالب ہو گئی ہیں، ان کی جرأت اور دلیری بڑھ گئی ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو مارنے کی اجازت عطا فرمائی۔ اس کے بعد بہت سی عورتیں ازواج محترمات کے پاس جمع ہوئیں اور اپنے شوہروں کی شکایتیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کے پاس بہت سی عورتیں اپنے خاوند کی شکایتیں کرنے آئی ہیں، تم میں سے وہ شخص اچھا ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بدسلوکی کرے۔ بیوی اپنے اور اپنے گھر کی حفاظت رکھے۔ پروردگار عالم نے عورت پر مرد کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس حوالے سے عورتوں پر اپنے شوہر کے حقوق بھی ہیں، جن کی ادائیگی کا فریضہ عورتوں پر عائد ہوتا ہے۔ گھر کے معاملات کو چلانے اور دیگر گھریلو ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مرد کو گھر سے باہر جانا پڑتا ہے۔ اس کے عدم موجودگی میں بیوی کے ذمہ خاوند کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے اور اپنے گھر کی حفاظت نگہداشت رکھے۔ مرد کی عورت پر فضیلت کے ضمن میں قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، مرد عورتوں پر حاکم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں۔ بس نیک فرما بردار عورتیں خاوند کی عدم موجودگی میں اپنی حفاظت اور نگہداشت رکھنے والی ہیں، اور جن عورتوں کی نافرمانی کا اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ اور ان سے الگ سو اور انہیں مار کی سزا دو، پھر اگر وہ تمہارے حکم میں آ جائیں تو ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو۔
بے شک اللہ بڑا بلند اور بڑا برائی والا ہے۔